نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التکثیر یا ابواب القصر، باب نمبر 17، باب و صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلقہ باب۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ حدیث کے اندر جو شرعی عذر بیان کیا گیا وہ ہے بیماری وغیرہ، بیماری ہے، چوٹ ہے، اس طرح۔ تو چونکہ جس طرح بیماری کا عارضہ ہے، جسم پر کوئی زخم چوٹ کا عارضہ ہے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں دشواری ہے تو بیٹھ کر ادا کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اسی طرح سفر بھی ایک عذر ہے۔ تو اس عذر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مشکل ہو تو سفر کے اندر بھی بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نوافل کے بارے میں تو پیچھے کئی روایات اور کئی ابواب آ چکے ہیں کہ آپ نے سواری کے اوپر نوافل ادا کیے، اور صاف ظاہر کہ سواری پر جب نوافل ادا کیے تو بیٹھ کر تھے، حتیٰ کہ رکوع سجدہ بھی اشارے سے۔ باقی علاوہ کے فرائض، تو فرائض آپ نے سفر میں اتر کر، سواری سے اتر کر ادا کیے ہیں، لیکن اگر سواری ایسی ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو روک کر اتر کر ادا کر سکے، اور نماز کے وقت نکلنے کا بھی خدشہ ہے، تو اس میں سواری کے اوپر بھی فرض ادا کرنے کا جواز ہے، بشرط یہ کہ رکوع سجدہ ٹھیک کر سکے۔ اس میں اگر کھڑا ہو کر ادا کر سکتا ہے تو فبیہا، اگر کھڑا ہو ادا کرنا مشکل ہے تو بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ کشتی وغیرہ، اس کے اندر کہ کھڑا ہو تو چکولے لگنے کی وجہ سے گرنے کا خطرہ ہے تو بیٹھ کر ادا کر لے، یا اسی طرح کہ اور گاڑی وغیرہ ہے جس کے اندر اگر کھڑا ہوگا تو گرنے کا خطرہ ہے تو اس میں بیٹھ کر ادا کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب اسی سلسلہ میں ابواب تکثیر کے سلسلہ میں لائے، حالانکہ یہ بات تو سفر کے دوران ہو رہی تھی، تو سفر کے دوران سہولت دی گئی ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کر لیں، اسی کے ساتھ یہ بھی سہولت دی گئی تھی کہ 2 نمازوں کو جمع کر لیں، اور یہ بھی ساتھ سہولت اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا دشواری ہو تو بیٹھ کر ادا کر لیں۔ باب نمبر 1113، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت وشاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ بیمار تھے۔ شاک بیمار، بیماری کا تذکرہ آگے والی روایت میں آ رہا ہے کہ آپ سواری سے گرے تھے، گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ وغیرہ آئی تھی جس کی وجہ سے کھڑا ہونا دشوار تھا۔ فصلی جالسا وصلی ورعہ قوم قیاما، آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی تو آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، کیونکہ ذہن یہی تھا کہ آپ کا تو عذر ہے، عارضہ ہے، تو آپ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، تو باقی صحابہ نے سمجھا کہ ہمیں تو عذر نہیں ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو کر ادا کریں۔ فاشارہ الیہم، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، اشارہ بیٹھنے کا۔ ثابت ہوا کہ نماز کے دوران بھی اشارہ اگر کسی کو سمجھانا مقصود ہے تو کلام کرنی تو درست نہیں ہے، اشارے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ نجلسو، کہ یہ کہ بیٹھ جاؤ، یہ ان تفسیریہ ہے، یعنی پیچھے والے بات کی تفسیر اور بیان ہے۔ فلما انصرف، جب آپ نے انصراف فرمایا یعنی نماز کو مکمل کیا، پھر اس میں وضاحت فرما دی، کیونکہ جب بھی نماز کے دوران کوئی صحابہ کے اندر کمی بیشی ہوتی تو آپ فوراً نماز کے بعد اس کی اصلاح فرما دیتے، تو یہ نہیں کہ اس کی غلطی کو کوئی اور وقت میں یا کسی اور دن پر مؤخر کر دیا جائے، جب وقت ہی گزر جائے تو وقت پر، موقع محل پر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ جب غلطی دیکھی اس وقت اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو آپ نے فوراً فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، امام مقرر کرنے کا اس کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے۔ فإذا رکع فرکعوا، جب رکوع کر لے، رکوع میں پہنچ جائے تو پھر تم رکوع کرو۔ وإذا رفع فرفعوا، جب رکوع سے سر اٹھائے تو پھر تم اٹھاؤ۔ اس میں آگے وضاحت نہیں ہے، تو دوسری روایات میں وضاحت موجود ہے، جب امام
بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر پڑھو، جب کھڑے ہو کر ادا کرے تو پھر تم بھی کھڑے ہو کر ادا کرو۔ اس کی مزید وضاحت آگے کرتے ہیں کہ جب امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی پیچھے بیٹھ کر ادا کریں گے، یہ کھڑے ہو کر۔ حدیث نمبر 1114 قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینہ عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ قال ساقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارس۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے۔ جس طرح باقی انسانوں کو یہ عارضے پیش آ جاتے ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس، گرمی سردی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں سے مبرہ نہیں تھے۔ آپ بھی چونکہ انسان تھے، بشر تھے، آپ پر بھی یہ حال احوال جو وہ جاری ہوتے تھے۔ جس طرح باقی لوگوں کو گرمی سردی اور دکھ تکلیف، صحت، خوشحالی یہ چیزیں پہنچتی ہیں، آپ کو بھی تھی۔ جس طرح باقی بیوی بچوں کے تھے، آپ کے بھی یہ معاملات تھے۔ ہاں، نبوت والا ایک عظیم مرتبہ اور مقام تو وہ آپ کو وہ تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ نبوت والا عظیم مرتبہ اور مقام اور خاتم النبیین والا یہ آپ ہی کے ساتھ خاص تھا۔ تو وہ نبوت والا ایک مرتبہ اور مقام تو وہ اس کی وجہ سے تو آپ تمام سے بڑھ کر تھے، لیکن باقی بشر ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے، جیسے انسانوں کو یہ عارضے پیش آتے تھے، آپ کو بھی۔ تو یہ امت کے لیے ایک اسوہ بھی ان عارضوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات سے سب سے زیادہ نیک اور اللہ کے انتہائی مقرب ہیں، تو جب ان کو یہ بیماری، چوٹ، گرنا، تکلیف، پریشانی آ سکتی ہے تو امتیوں کو بھی یہ پریشانی آ سکتی ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ذہن پایا جاتا ہے کہ جو نیک اور صالح، صوم و صلات کا پابند، تقوی زہد والا ہو تو اب اس کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، بلکہ خود اس کو تکلیف کیا آنی تو وہ تو پھونکیں مار مار کے دوسروں کی تکلیفوں کو بھی اڑا دیتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، عجیب ہمارے یہاں ولایت کا ذہن پایا جاتا ہے کہ جو نیک اور صالح ہوتا ہے اس کو خود و تکلیف نہیں آئے گی، کیا مجال ہے کہ تکلیف اس کی طرف رخ بھی کرے۔ وہ تو جس طرف آنکھ اٹھا لے، جس طرف کو پھونک مار دے، جس پر ایک نظر کرم بھی کر دے، بس اس کو غم اور تکلیفیں نہ دنیا کی آ سکتی نہ آخرت کی۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب تصور ہے۔ تو جب کہ یہ نیک اور صالح لوگوں کو بھی غم اور پریشانی آنا یہ اس کی نیکی تقوی کے منافی نہیں، بلکہ نیک لوگوں پر یہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ ہاں، البتہ یہ فرق ہے کہ نیک آدمی کو غم، تکلیف، پریشانی آئے تو یہ اس کی غلطیوں کا، گناہوں کا کفارہ یا درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب کی شکل میں یہ تکلیفیں، پریشانی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب کی شکل میں آتی ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے تھے، فخودشہ او فجوہشہ شق الایمن، تو آپ کی دائیں جانب جو اس میں خراش آئی۔ خودشہ یا جوہشہ کا ایک ہی معنی کہ گرنے سے رگڑ آتی جسم کو، وہ۔ فدخلنا علیہ نعود، ہم آپ پر داخل ہوئے تیمارداری کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے گئے تو اگر آپ کا بڑا استاد، امام، خطیب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ نہیں کہ نماز پڑھی ہے اور منہ لپیٹ کر نکل جائیں تو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے امام صاحب کو کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے جاتے تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کا یہ خیال کرنا چاہیے۔ فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ فصلی قائدن، تو آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر۔ تو نماز کے اندر آپ نے نہیں ہے، اگر مسجد میں نہیں جا سکے، عارضہ ہے، تو وہیں فوراً نماز کا وقت ہوا تو سب سے پہلا کام نماز کی ادائیگی کا۔ فصلینا قعودن، تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ پیچھے تھا کہ صحابہ کرام کھڑے تھے، تو یہ انہوں نے بعد والی بات بیان کی، تو پہلے وہ کھڑے تھے، پھر اشارہ کرنے پر بیٹھ کر نماز کی جو ادائیگی جو انہوں نے کی ہے وہ بیٹھ کر کی تھی۔ وقال انما جعل الامام لیؤتم بہ، پھر آپ نے بتلایا کہ امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔
اقتداء کا طریقہ کار، فیضا کبر فکبرو، جب تکبیر کہہ لے پھر تم تکبیر کہو، امام سے پہلے بھی تکبیر نہیں اور امام کے ساتھ بھی نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے اکثر کی غلطی یہ کہ امام کے ساتھ ہی تکبیر، ساتھ ہی رکوع، ساتھ ہی سجدہ، یہ نہیں ہے۔ تو امام پہلے رکوع میں جائے پھر مقتدی رکوع سے کھڑا ہو جائے، پھر مقتدی کھڑا ہو، امام سجدے میں پہنچ جائے پھر مقتدی جھکے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب آپ نے تکبیر کہی فَكَبَّرُوا تو پھر باقیوں نے بھی تکبیر کہی۔ وَإِذَا، نہ بلکہ یہ آپ حکم دے رہے ہیں، وَإِذَا كَبَّرَ، جب امام تکبیر کہے فَكَبِّرُوا، پھر تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع میں پہنچ جائے فَارْكَعُوا، پھر تم رکوع کرو، ساتھ نہیں بلکہ جب امام رکوع میں چلا گیا پھر تم۔ وَإِذَا رَفَعَ، جب رکوع سے سار اٹھائے، قوما میں سیدھا کھڑا ہو جائے، فَارْفَعُوا، پھر تم سار اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تسمیع کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ یہ باتیں بھی پیچھے بیان ہو چکی ہیں کہ مقتدی جو ہے وہ صرف تحمید کہے گا یا تسمیع اور تحمید دونوں کہے گا۔ تو ظاہر لفظوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام صرف تسمیع کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، اور مقتدی صرف تحمید کہے، جبکہ امام کا تسمیع اور تحمید دونوں کا نا یہ پیچھے روایات میں واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح بتلایا تھا کہ راجح بات اس میں یہی ہے کہ مقتدی وہ تسمیع بھی کہے گا اور تحمید بھی کہے گا، یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ باب نمبر 1115، قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ اخبرنا حسین عن عبد اللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا اور آپ نے کیا جواب فرمایا، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو ایک دوسری سند کے اندر چند ایک لفظوں کا تھوڑا سا فرق تھا، وہ فرق واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ دوسری سند بیان کرتے ہیں۔ وَأَخْبَرْنَا اسحاق، جیسے پیچھے اسحاق بن منصور کی روایت تھی، اسی طرح اسحاق بن منصور کی ایک دوسری روایت۔ وَأَخْبَرْنَا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابی قال حدثنا حسین، یہ حسین پر آ کر روایت پھر جمع ہو رہی ہے۔ عن ابن بریدہ قال حدثنی عمران بن حسین، ایک تو یہ فرق وہ یہاں واضح ہو گیا کہ گزشتہ روایت کے اندر ان عمران بن حسین تھا، تو یہاں جو عبداللہ بن برادہ حدثنی صیغہ تصریح کا بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ فرق واضح کرنا چاہتے ہیں۔ وکانہ مبصوراً، اور عمران بن حسین جو وہ مبصور تھے، مبصور بواسیر کی ان کو عارضہ تھا، بیماری تھی۔ یا یہ بات بھی صراحت آ گئی کہ پیچھے والی روایت میں یہ تذکرہ نہیں تھا کہ یہ سوال حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ خود ان کو عارضہ تھا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام سوال تب کرتے تھے جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، وہ فرضی سوال نہیں کرتے تھے کہ جو پیش نہیں آئی یا کبھی ابھی ممکن ہی نہ ہو تو اس کو مفروضے قائم کر کر کے سوال کریں گے، جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہے زندگی کے اندر کبھی سے وہ شکل پیش نہیں آئی تو انہی کے اندر اڑانیاں ڈال ڈال کر جو اپنے جو علماء ہے ان کو پریشان کیے رکھتے ہیں، صرف ان کا علم کا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، تو خود ان کو خواہ استنجا کرنا نہ آتا ہو، لیکن علماء کو اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کر کے ان کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو مسئلہ پیش آیا ہوتا تب اس کا سوال کرتے۔ وَكَانَ مَبْصُورًا قَالَ سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل قائدًا۔ اب دیکھیں پیچھے والے میں فرق تھا کہ عمران بن حسین فرماتے انہ سأل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کہ سألت رسول اللہ، پیچھے نبی اللہ اور یہاں رسول اللہ، دوسرا پیچھے تھا سأل غیب کا صیغہ تھا، یہاں سألت متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یہ فرق واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ دوسری سند لائے۔ تو جب بھی دوسری سند لائیں گے اس کے سند میں بھی فرق ہوگا اور متن کے اندر بھی اکثر فرق ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ایک مزید فائدہ پہنچانے کے لیے امام صاحب یہ تکرار لاتے ہیں۔ سوال کیا ان صلاۃ الرجل قائدًا، آدمی کا بیٹھ کر نماز ادا کرنا، کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس کے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ فقال ان صلی قائما فهو افضل،
آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے۔ ومن صلی قائدن، جو بیٹھ کر پڑھے بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر، فلو نصف اجر القائم، اس کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے اجر سے نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ من صلی نائمن، جو لیٹ کر ادا کرے، فلو نصف اجر القائد، اس کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے اجر سے آدھا ملے گا۔ نوافل تو بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ کھڑا ہو کر ادا کرے گا تو ثواب بہت زیادہ، بیٹھ کر کرے گا تو اس سے آدھا۔ لیکن فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ لازمی ہے، بغیر عذر کے فرائض بیٹھ کر ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ قیام لازم ہے۔ ہاں البتہ عذر کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ہلکا قسم کا عذر ہے، کھڑا ہو کر نماز ادا تو کر سکتا ہے لیکن کچھ تنگی ہے، تو کوئی تنگی ترشی برداشت کر لے لیکن کھڑا ہو کر ادا کرے تو یہ بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ اجر ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹھ کر ادا کر لے گا تو اس کا عذر کی وجہ سے اس کو بیٹھنے کا کیا جواز تو ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتا، اتنا اس کا عذر ہے، سخت تکلیف ہے، تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو بڑا غفور رحیم ہے، بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے پھر یہی امید ہے کہ آگے پیچھے وہ کھڑا ہو کر ہی نماز ادا کرتا تھا، اب عارضے کی وجہ سے وہ بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو ثواب اللہ اس کو پورا ہی ادا کرے گا۔ باب نمبر 18، باب صلاۃ القائد بالایماء، باب ہے بیٹھ کر نماز ادا کرنا اشارے کے ساتھ۔ اگر بیٹھ کر آدمی رکوع سجدہ مکمل ادا نہیں کر سکتا، ادا کرنے کے اندر دقت اور تکلیف ہے، تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، بیٹھ کر نماز اشارے سے ادا کرے۔ حدیث نمبر 1116، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین المعلم عن عبد الله بن بريدة ان عمران بن حسین وكان رجل مبصورا، عمران بن حسین وہ بواسیر والے تھے، ان کو بواسیر کا عرضہ تھا۔ وقال ابو معمر مرتن، ایک بار ابو معمر نے ایسے بیان کیا ہے کہ ان عمران قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل وهو قائد، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آدمی نماز ادا کرتا ہے بیٹھ کر، فقال من صلی قائما فهو افضل، آپ نے فرمایا کہ جو کھڑا ہو کر ادا کرے وہ بہت افضل ہے، ومن صلی قائدا فلو نصف اجر القائم، جو بیٹھ کر ادا کرے تو اس کو کھڑے ہونے والے کی بنسبت آدھا ثواب، من صلی نائما، اور جو لیٹ کر پڑھے فلو نصف اجر القائد، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے اجر سے آدھا ملے گا۔ بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور بیٹھ کر تو یہی ہے کہ بیٹھ کر رکوع بھی کیا ہے، رکوع میں تھوڑا سا جھکاؤ تو سجدہ زمین پر کرے، اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر جس طرح کہ سواری کے اوپر پیچھے بات آ چکی ہے کہ سواری کے اوپر رکوع کا جھکاؤ کچھ قدر کم اور سجدے کا جھکاؤ زیادہ۔ باقی رہ کر لیٹ کر ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں پہلو لیٹ کر قبلے کی طرف رخ کرے، دائیں پہلو لیٹے اور رخ قبلے کی طرف ہو تو اس کے اندر سر کے جھکاؤ کے ساتھ، اب تھوڑا سا سر کا جھکاؤ کیا یہ رکوع ہے، کچھ اور اس سے زیادہ جھکاؤ کیا یہ سجدہ ہے۔ لیکن اگر یہ رخ ان کا اس کا کرنا ممکن نہیں ہے کہ پہلو کے بعد لیٹ کر قبلے کی طرف سمت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو سیدھا ہی لیٹ جائے۔ بسا اوقات اس کے کی پلستر وغیرہ لگا ہے، کوئی ایسی ہے کہ وہ اس کا سیدھا لیٹنا لازمی ہے، اس کی دائیں بائیں کروٹ بدلنے سے جو اس کی مزید بیماری کے اندر اضافہ ہوگا، تو سیدھا ہی ہے، تو سیدھا ہے تو اس کا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پاؤں جب وہ قبلے کی طرف کرے اور اس کو لٹا دیا جائے، سر نیچے کوئی سرہانہ وغیرہ رکھ کر قدرے اونچا کر دیا جائے، یعنی یہ شکل بنے کہ اگر وہ سیدھا کھڑا ہوگا تو قبلے کی طرف ہے، تو اسی طرح لیٹ گیا ہے تو پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں ایک قبلے کی طرف پاؤں کرنا ایک توہین سمجھی جاتی ہے، تو بہرحال عرف عام قدر جو حلا کے سامنے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر بیمار ہے عذر ہے تو اس کی وجہ سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مثلا
ہسپتال کے اندر بیڈ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں تو جس سمت میں وہ بیڈ ہیں اسی طرح لیٹنا پڑتا ہے، تو مریض جو ہے اس کی حیت کو تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، بسا اوقات مریض کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر جیسے بھی ممکن ہے سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے وہ نماز ادا کرے، نماز کی معافی نہیں ہے، جیسے ممکن وہ ادا کر لے۔ باب نمبر 19، بابن ازالم یوتک قائدن صلی علی جنبن، باب ہے جب نہ طاقت ہو بیٹھ کر تو نماز پڑھے اپنے پہلو پر، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پہلو منع لیٹ کر ادا کر لے، لیٹنے کی کیفیت جیسے بتلائی۔ وقال عطا اذا لم يقدر ان يتحول الى القبلہ، امام عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ قبلے کی طرف تحویل کی قدرت نہ رکھے، قبلے کی طرف رخ کرنے کی قدرت نہ رکھے، صلی حیث کان وجہہ، تو نماز پڑھے جس طرح بھی اس کا رخ ہے، ایسا اس کو عارضہ ہے جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اس کا بیڈ ہی ایسا ہے ہسپتال کے اندر، تو قبلے کی طرف کوئی اس کی شکل بنتی نہیں ہے، تو جیسے بھی ممکن اسی طرح نماز ادا کر لے۔ حدیث نمبر 1117، قال حدثنا عبدان عن عبد اللہ عن ابراہیم ابن طہمان قال حدثنا الحسین المکتب عن ابن بریدہ عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال کانت بی بباصیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فقال صلی قائما، آپ نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو تب بیٹھ کر، وإن لم تستطع، اگر بیٹھ کر بھی طاقت نہیں ہے، فعلی جنب، تو پھر پہلو کے بال سے مراد لیٹ کر، جیسے ممکن صورت بنے اسی طرح نماز ادا کرو۔ باب نمبر 20، باب اذا صلی قائدا ثم صح اور واجد خفتا تم ما باقیہ، باب جب کوئی نماز پڑھے بیٹھ کر پھر وہ صحیح ہو جائے یا اپنی بیماری کے اندر کوئی تخفیف پائے، تم ما باقیہ، تو باقی مکمل کرے کھڑا ہو کر۔ اس کی شکل یہ ہے کہ یہ آدمی بیٹھ کر نماز ادا کر رہا تھا، چکر آ رہے ہیں، بلڈ ہائی ہو گیا تھا، کوئی اور تکلیف ہو رہی تھی، تو 2 رکعتیں ادا کی ہیں، 1 یا 2، تو پھر اس کی افاقہ ہو گیا ہے، اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ کھڑا ہو کر ادا کر سکتا ہے، تو اب ٹھیک ہو گیا ہے، عارضہ ختم ہو گیا، تو باقی نماز کھڑا ہو کر ادا کر لے۔ اسی طرح اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تھی، 1 رکعت 2 رکعتیں ادا کی، اب اس کو چکر آ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو یعنی یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ نماز کا آغاز جیسے کیا اختتام بھی اسی طرح ہی ہو، اگر بیٹھ کر آغاز کیا تو اختتام بیٹھ کر کرنا لازمی نہیں ہے، اگر عارضہ اس کا لمبا ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ کر کرے، اگر کھڑے ہونے کی وسعت و طاقت ہوگی تو درمیان میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کھڑے ہو کر شروع کی ہے تو اب کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا تو بیٹھ سکتا ہے۔ وقال الحسن ان شاء المریض صلی رکعتین قائمہ، حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر مریض چاہے تو نماز پڑھے رکعتین قائما، 2 رکعتیں کھڑے ہو کر، و رکعتین قاعدا، 2 رکعتیں بیٹھ کر، تو 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں بیٹھ کر اگر ادا کر لے گا تو یہ اس کی نماز درست ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ متصل سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 273 پر یہ اثر موجود ہے۔ حدیث نمبر 1118، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ان اخبرت ان لم ترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل قائدا قط حتی اسن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز بیٹھ کر ادا کرتے کبھی بھی، حتیٰ اسن، یہاں تک کہ بڑی عمر کے ہو گئے، جب تک صحت کی حالت میں تھے، جوانی کی حالت میں تھے، تو آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر قیام کرتے، تو جب کچھ بڑھاپا ہو گیا اس وقت پھر آپ بیٹھ کر پڑھتے، لیکن بیٹھ کر بھی پڑھنے کا طریقہ یہ تھا، فکان یقرأ قائداً، بیٹھ کر آپ قرات کرتے رہتے، نماز بیٹھ کر شروع کرتے ہو قرات کرتے رہتے، حتی اذا اراد ان یرکع، یہاں تک جب رکوع کا وقت آتا، قام، پھر کھڑے ہوتے، فقارا نحو من 30 آیا اور 40 آیا، تو کھڑے ہو کر 30 یا 40 آیتیں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے، ثم رکع، پھر رکوع کرتے، پہلے لمبا قیام بیٹھ کر، تو پھر جب قیام کافی حد تک کر لیا تو رکوع کے قریب پہنچے، کھڑے ہو کر کچھ آیات 30 یا 40 آیات کھڑے ہو کر ادا کی، پھر رکوع کیا۔ حدیث نمبر 1119،
قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان عبداللہ ابن یزید و ابی النضر مولا عمر ابن عبید اللہ ان نبی سلمۃ ابن عبد الرحمن ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، فیقرأ وهو جالس، آپ قرات کرتے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے قرات کرتے. فإذا باقی من قرات نحو من 30 اور 40 آیا، جب آپ کی قرات کی 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی، قام پھر کھڑے ہوتے، فقرأها وهو قائم، پھر قرات کرتے کھڑے ہو کر، ثم رکع پھر رکوع فرماتے، ثم سجدہ پھر سجدہ کرتے، یفعل فی رکعۃ الثانیہ مثل ذلک، دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے. فإذا قضا صلاته ناظر، جب آپ اپنی نماز پوری کر لیتے تو پھر آپ دیکھتے، فإن كنت یقظا تحدث معی، اگر میں بیدار ہوتی تو آپ میرے ساتھ کوئی بات چیت کرتے، فإن كنت نائمۃ، اگر میں سوئی ہوتی، استجا، تو آپ بھی لیٹ جاتے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے لیٹ جاتے. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی عارضہ پیش آیا ہے تو کھڑا آدمی بیٹھ سکتا ہے. اگر عارضے کی وجہ سے نماز بیٹھ کر شروع کی تھی اور دوران نماز عارضہ ختم ہو گیا ہے تو باقی نماز کھڑے ہو کر بھی ادا کر سکتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.